السلام علیکم۔ نقشہ اور شردھالو ذہانیت۔ کل باربر شاپ پر جانا ہوا۔ نوجوان راجا نے حسب معمول الفی سے اڑا کر کارروائی کے آغاز کار کے ساتھ ہی طنز کی آمیزش شامل کرتے ہوئے پوچھا، سنا ہے پاکستان کا نقشہ بن گیا ہے؟ ان کو 70 سال بعد نقشہ بنانے کا خیال آیا۔ اس دوران ٹی وی فل والیوم پر چل رہا تھا۔ اس نوجوان کی تعلیم واجبی سی لگتی تھی۔ شاپ پر حمام کا بھی اہتمام ہے۔ اس کا باپ بھی ساتھ ہی کام کرتا ہے، مگر اس دن وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ کشمیریات پر اپنی کوئی اتھارٹی ہے نہ زیادہ معلومات اور مہارت ہے، مگر ٹی وی اخبارات اور مضامین کے مطالعے سے کشمیر اور دیگر پاکستان بھارت تنازعات بارے کچھ واقفیت ضرور ہے۔ میں نے اسے ذرا سمجھانے کی کوشش کی، ہو سکتا ہے اسے مجھ سے زیادہ معلومات ہو، مگر اس نے اس کا اظہار کیا نہ احساس ہونے دیا۔ وہ میری باتیں سنتا اور سر دھنتا رہا۔ تقسیم کے موقع پر مسلم اکثریتی علاقوں کے پاکستان اور ہندو اکثریتی علاقوں کے بھارت میں شامل ہونے کا اصول طے ہوا۔ اس اصول کے تحت کشمیر کو پاکستان کا حصہ بننا تھا، مگر بھارت نے کشمیر پر غیر قانونی قبضہ کر لیا۔ پاکستان طاقت کے ذریعے یہ تسلط ختم کرانے پر تل گیا اور وہ حصہ آزاد کرایا جسے آزاد کشمیر کا نام دیا گیا ہے۔ پاکستان مزید بھی آگے بڑھ رہا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے بھاگم بھاگ اقوام متحدہ جا کر جنگ بندی کی درخواست گزار دی۔ اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے کشمیریوں کو بھارت یا پاکستان میں سے کسی کے ساتھ بھی شامل ہونے کی تجویز دی، جس سے اندرا گاندھی کے والد نہرو نے اتفاق کیا، مگر اب تک اس پر عمل کی نوبت نہیں آنے دی۔ اس میں بنیا حکمرانوں کی بدنیتی کا اول و آخر عمل دخل ہے۔ یہاں رک کر میں نے توقف کیا اور راجا سے پوچھا، بات سمجھ آئی؟ تو اس نے ہاں کہتے ہوئے مزید تائید کے لیے سر بھی ہلایا۔ اس نے پوچھا، کیا آپ نے جوناگڑھ، مناوادر، سرکریک اور حیدرآباد دکن کا نام سنا ہے؟ اس نے حیدرآباد کے بارے میں بتایا کہ بس اس شہر کا نام سنا ہے جو کراچی کے راستے میں پنجاب سے جاتے ہوئے آتا ہے۔ اسے بتایا کہ یہ تمام وہ شہر ہیں جو تقسیم کے وقت مسلم اکثریتی آبادی ہونے کے ناطے وضع کیے گئے اصول کے مطابق پاکستان کا حصہ بننے تھے، مگر ان پر ہندوستان نے بدمعاشی اور غنڈہ گردی سے قبضہ جما لیا۔ بھارت کا کشمیر کے بڑے حصے پر 73 سال سے قبضہ جاری ہے۔ اس نے خود ہی کشمیریوں کے لیے کچھ حقوق مقرر کیے، جس پر کشمیر میں باہر سے آ کر کسی کو جائیداد خریدنے، مستقل مقیم ہونے اور ملازمتیں حاصل کرنے سے روکا گیا ہے۔ 1 سال قبل مودی حکومت نے یہ اصول توڑ دیا، جس پر کشمیری سخت اشتعال میں آ گئے تو بھارت نے ان کا عرصہ حیات کرفیو نافذ کر کے تنگ کر دیا۔ 2 ماہ قبل ایک نقشہ جاری کیا جس میں آزاد کشمیر اور گلگت کو اپنا حصہ ظاہر کیا گیا۔ میں نے گلگت کہا تھا، اس نوجوان نے لفظ بلدستان بھی جوڑ دیا، گویا وہ ایسی معلومات میں یکسر کوڑا بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، پاکستان نے بھارت کے نقشے کے بعد اپنا سیاسی نقشہ جاری کیا ہے۔ پاکستان کے جاری کردہ سیاسی نقشے میں ان علاقوں کو پاکستان کا حصہ ظاہر کیا گیا ہے جو تقسیم ہند کے اصولوں کے موجب پاکستان میں شامل ہونے چاہیے تھے۔ اس نئے نقشے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس نے وہ سوال کیا جو کئی ذہنوں میں کلبلا رہا ہے۔ اس کا جواب دینے سے قبل نہ جانے اس سے کیوں یہ سوال کر دیا کہ کبھی آپ تھانے یا جیل گئے ہو؟ اس نے بغیر کسی لگی پتی اور ہچکچاہٹ کے کہا، جی، 6 مہینے جیل کاٹی ہے۔ شریکے کے ایک شخص کے باپ نے میرے دادا کے بڑے بازار میں بے عزتی کی تھی۔ اس کے ساتھ معمولی جھگڑا ہوا تو میرے اندر اپنے دادا کی عزت خاک میں ملنے کا بدلہ لینے کی آگ سلگ رہی تھی۔ میں نے ڈنڈے سے اس کا سر پھاڑ دیا۔ ضرب کوئی گہری نہ لگ سکی تو 6 ماہ قید سے جان کی خلاصی ہوئی اور خاندان کے بڑوں نے صلح بھی کرا دی تھی۔ آپ کے دادا کی بے عزتی آپ کے سامنے ہوئی تھی؟ اس سوال پر راجا نے بتایا، دادا تو اس کی پیدائش سے بھی قبل فوت ہو گیا تھا۔ یہ سب اس کے ابا نے اسے بتایا اور گاہے بگاہے بتاتا رہتا تھا۔ اس نے اس خدشے کا اظہار بھی کیا کہ ہو سکتا ہے اس کی آئندہ نسل ہم سے اس کا بھی
بدلہ لینے کی کوشش کرے۔ البتہ میرے اندر سلگتی انتقام کی آگ میں پہلے جیسے تپش اور تمازت نہیں رہی۔ اس کی بات سن کر اسے پاکستان کے جاری ہونے والے سیاسی نقشے کی ضرورت اور افادیت کے بارے میں بتایا کہ بہت سے لوگوں، خصوصی طور پر نوجوان نسل کی اکثریت کو معلوم نہیں کہ جوناگڑھ، حیدرآباد، دکن، مناوا اور سمندری علاقہ سرکریک اصولی طور پر پاکستان کے ساتھ ملحق ہونے تھے جن پر بھارت قابض ہے۔ ہماری نسلیں اس نقشے کو دیکھیں گی جس میں کئی ایسے علاقے ہوں گے جو نقشے میں تو پاکستان کا حصہ ہے مگر عملاً وہ بھارت کے غیر قانونی قبضے میں ہے، تو وہ اس بارے میں بار بار سوال کریں گی۔ نقشے کی عدم موجودگی میں شاید ہی 2-3% کو اصل صورت سے آگاہی ہو، جبکہ نقشے کو سامنے دیکھ کر 90% سے زیادہ نوجوان نسل کے علم میں یہ بات ہوگی جو دشمن سے انتقام کے جذبات کو سرد نہیں پڑنے دے گی۔ بعید نہیں کوئی مرد خدا زندگی کے کسی موڑ پر نقشے کو دیکھتے ہوئے کاغذ پر کھینچی لکیروں کو حقیقت کا روپ دے دے۔ بھارت کو پاکستان کے اس نقشے کے اجرا پر آگ لگی ہے اور اس کے پاکستان میں موجود کچھ شردھالو بھی عمران خان سے حسد میں جل بھن کر الٹی سیدھی باتیں کر کے اپنی خبث باطن کا اظہار کر رہے ہیں۔ بھارتی میڈیا ایسے بیانات بڑے اہتمام سے دنیا کے سامنے لا رہا ہے گویا یہ پاکستان کے لیے میر جعفر و میر صادق اور انڈیا کے لیے میر عالم اور ہیرو ہیں۔ ان بیان بازوں میں ایسے بھی ہیں جن کو گھر کی بلیاں، کھیت کے گیدڑ اور گلی کے گلر بھی نہیں پہچانتے۔ نقشے کا اجرا قوم کے لیے خوشخبری سے کم نہیں اور ایسی ہی ایک خوشخبری کورونا سے نجات کا نظر آنا ہے۔ آج بہت سی پابندیاں اٹھا لی گئی ہیں، سیاحتی مراکز کھل گئے، مزارات، ریسٹورنٹ، عوامی مقامات، کھیلوں کے مقامات، ایکسپو اور شاپنگ سینٹرز کھول دیے گئے ہیں مگر ابھی کورونا مکمل ختم نہیں ہوا۔ احتیاط بدستور لازم ہے۔ شکریہ۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔